الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نماز قائم کرو مشرکین میں سے نہ ہو جانا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. دیکھیں نماز جو ہے وہ ایک ایسا اہم عبادت ہے، اللہ کے ہاں تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت وہ نماز ہے، اور اسی نماز کے لیے انبیاء کرام نے عبادتیں کی اور اپنی قوم پر محنت کی. ہر کسی کا ایک عبادت کا ایک ایسا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے معبود کو خوش کرنے کے لیے وہ عبادت کا طرز اپناتا ہے، لیکن ہمارے ہاں ہم مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت نے یہ نمازیں جو ہیں ہم پر فرض کیے اور ہمیں یہ حکم دیا کہ آپ یہ نمازیں ادا کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی بہت زیادہ پابندی کیا کرتے تھے، بہت ہی زیادہ پابندی، حتیٰ کہ جو نوافل ہوتے ان کی بھی پابندی کیا کرتے تھے. یعنی نفل نمازوں کی بھی اتنی پابندی ہوتی تھی. اب تہجد کی نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے پڑھتے تھے، اسی طرح اشراق کی نماز پابندی سے پڑھتے تھے، چاشت کی نماز پڑھتے، اوابین کی نماز پڑھتے تھے. اسی طرح جتنے نوافل ہیں وہ تمام تر نوافل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرماتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی نفل کا اتنا اہتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا میں نے اشراق کی نماز کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند دیکھا ہے. یعنی نوافل ادا کرتے رہتے پابندی سے، لیکن جتنی کثرت اور جتنی پابندی اشراق کی نماز میں کی ہے کسی اور نماز میں نہیں کی. تو ایک افضل عبادت ہے. ہمارے اور مشرکین یعنی کفار کے درمیان یہی فرق ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اے نماز قائم کرو مشرکین میں سے نہ ہو جانا، کیونکہ مشرکین جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتے، وہ عبادت نہیں کرتے، وہ اگر کرتے ہیں تو صرف اور صرف اپنے من پسند کی عبادت کرتے ہیں. تو مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت نے وقت مقرر کیا، پابندی جو ہے اس کا ذکر قرآن کریم میں کیا. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. بے شک یہ نماز مسلمانوں پر مقرر وقت پر فرض کی گئی ہے. یہ نہیں کہ جب میری مرضی ہوگی تو نماز ہوگی، امام کی مرضی ہوگی تو نماز ہوگی، کسی بڑے کی متولی کی جو اجازت ہوگی تو نماز ہوگی. نہیں، غریب ہو، امیر ہو، مسجد کا متولی ہو، مسجد کا امام ہو، جو بھی ہو وہ اس وقت کا پابند ہے. وقت پورا ہو جائے تو اب امام کو یہ حکم ہے
کہ اپنی نماز اور جماعت کھڑی کر دے۔ اب اس میں چاہے وہ امیر پہنچا ہے یا نہیں، غریب پہنچا ہے نہیں، ان کی برابری ہے۔ اب یہ نماز اللہ کی عبادت ہے اور اللہ کے نزدیک امیر غریب سب برابر ہے، اور اس میں مرضی اللہ کی ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق یہ وقت چینج ہوتا ہے۔ اب موسم گرما میں عشاء کی نماز 9:30 بجے ادا کی جاتی ہے، اور موسم سرما میں 7:30 بجے ادا کی جاتی ہے۔ اب کوئی شخص یہ نہیں کر سکتا کہ یہ نماز اپنی مرضی کے مطابق کاروبار سے فارغ ہونے کے بعد 9:30 بجے جماعت مسجد میں کرا دے، یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ گھر میں وہ جماعت کر سکتا ہے، کہیں کر لے۔ تو اس لیے یہ نماز ایک ایسی اہم عبادت ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اہم عبادت نہیں ہے۔ اور پھر جب یہ نماز ہمیں آئے گی، ہم اس نماز کو جو ہے سیکھیں گے، سیکھنے کے بعد یہ نماز جو ہے اس میں خشوع اور خضوع لائیں گے تو پھر اللہ قبول بھی فرمائے گا۔ اگر اس نماز میں خشوع اور خضوع نہیں ہوگی، اپنی مرضی کے مطابق پڑھیں گے، جلدی جلدی پڑھیں گے، رکوع اور سجدہ پتہ نہیں چلے گا، اسی طرح مسائل ہمیں معلوم نہیں ہوں گے کہ کس ٹائم ہم نے رکوع میں جانا ہے، کس وقت رکوع سے کھڑے ہو کر دوبارہ سجدے کے لیے جانا ہے۔ اگر یہ ہمیں معلوم نہیں ہوگا تو ہماری نماز کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تو اسی لیے جب اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں بھی یہ فرمایا کہ میری امت نماز نہ چھوڑنا، اس لیے کہ بہت ہی اہم عبادت ہے، اس عبادت کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ پورے کائنات میں اس جیسا نرم انسان اللہ نے کوئی نہیں پیدا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت صفات والے تھے، اس کے باوجود فرماتے ہیں، ایک صحابی نقل کرتے ہیں کہ حضور اکرم نے فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے، کسی روایت میں جمعے کا ذکر ہے تو کسی میں فرض نماز کا ذکر ہے، کہ جب نماز کا وقت ہو جائے اور لوگ نماز کے لیے جا رہے ہو تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں نوجوانوں سے کہوں کہ وہ جائیں اور لکڑیاں جو ہے اکٹھا کریں، اور اس کے بعد اگر مجھے ان کے بچوں کا خیال نہ ہو تو میں ان کے گھروں کو جلا دوں۔ کہ جب مسجد میں فرض نماز ہو رہی ہے یا جمعے کی نماز ہو رہی ہے اور آپ گھر میں بیٹھے ہیں، اتنی بڑی سعادت سے محرومی ہے، تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو جلا دوں۔ محمد الرسول اللہ تو اتنے شفیق تھے، اتنے مہربان تھے کہ کبھی اپنی پوری زندگی میں نہ کسی باندی کو نہ غلام کو کبھی تھپڑ مارا، نہ ازواج مطہرات کو، نہ اپنے بچوں کو، نہ اپنے صحابہ کو۔ صحابہ سارے محمد الرسول اللہ کے شاگرد ہیں، کسی کو بھی تھپڑ نہیں مارا۔ ایک موقع پر ایسا ہوا کہ انہوں نے جہاد کے موقع پر مارا تھا ایک یہودی، لیکن اپنے ساتھ حضرت انس بن زید فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن سے رہا ہوں، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے فرمایا کرتے کہ جاؤ میرے سودا لے کے آؤ، میں بچہ تھا، آپ کے گھر کا سودا لایا کرتا تھا۔ انس فرماتے ہیں کہ میں کھیلنے میں مصروف ہو جاتا، اب اللہ کے حبیب گھر میں انتظار کر رہے ہیں، میں اس کا نوکر ہوں،
غلام ہوں. اب مالک کو اجازت ہے کہ وہ اپنے غلام کو مار سکتا ہے، اپنے غلام کو جو ہے وہ پابند رکھ سکتا ہے. غلام اور آقا کے بہت ہی زیادہ پیچیدہ مسائل تھے. لیکن یہاں انس فرماتے ہیں میں جاتا اور جا کر سودا لانے کے لیے راستے میں بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا. لیٹ ہو جاتی تھی. جب گھر آتا تو گھر والے شکایت کرتے تھے، دیکھیں یہ بچہ سودا لینے جاتا ہے، کافی لیٹ کر دیتا ہے اور لیٹ گھر واپس آتا ہے، لیٹ ہو جاتی ہے اور یہ بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہوتا ہے. تو اللہ کے حبیب نہ تھپڑ مارتے تھے، نہ غصہ کرتے تھے، نہ چہرے پر ایسے بل لاتے، بلکہ فرمایا کرتے چھوڑ دو، انس ابھی بچہ ہے. اتنے مشفق تھے، اتنے مہربان تھے. نہ کبھی اپنی باندیوں کو مارا، نہ غلاموں کسی کو نہیں مارا، نہ کسی پر غصہ کیا. اگر کوئی مارنے کے لیے آ جاتا، اگر کوئی قرض لینے کے لیے بدتمیزی کر لیتا، آپ علیہ السلام صحابہ کو بھی منع فرماتے ہیں، نہیں، بالکل نہیں، کچھ نہ کہو، ان کا حق ہے. تو اس لیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کے بارے میں اتنی سخت اپنے اوپر ایسے بوجھ سمجھا کہ میں جاؤں نوجوانوں کو اکٹھا کروں، وہ لکڑیاں لائیں اور اکٹھا کرنے کے بعد ان کے گھروں کو جلا دوں، کیوں وہ نماز نہیں پڑھتے؟ تو یہ نماز ہمیں سیکھنا چاہیے، اس نماز کے مسائل ہمیں معلوم ہونے چاہیے. دیکھیں نماز کے اندر فرض، واجب، سنت، یہ تمام تر چیزیں نماز میں موجود ہیں. اب فرض ایسا عمل ہے کہ اس کے چھوڑنے سے نماز نہیں ہوتی، اور سنت ایسا عمل ہے کہ اگر نماز کے اندر آپ سے رہ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی. لیکن جان بوجھ کر چھوڑنا اور اس کو ایک ایسا معمول بنانا یہ ٹھیک نہیں ہے. اور واجب بھی نماز کے اندر رہ جائے تو پھر بھی نماز نہیں ہوتی. کچھ چیزیں نماز کے اندر سنت ہے، کچھ فرض ہے، اسی طرح کچھ واجب ہے. دیکھیں نماز ہم شروع کرتے ہیں حدیث سے. لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں تو قرآن پڑھا جاتا ہے، حدیث کہاں سے پڑھا جاتا ہے؟ جیسے ہی ہم نماز شروع کرتے ہیں، نماز شروع کرنے سے پہلے تکبیر تحریمہ ہے. نماز کے یہ 13 فرائض ہیں، ان میں پہلا فرض جو ہے تکبیر تحریمہ. یہ تکبیر تحریمہ فرض ہے. اگر کسی شخص نے تکبیر تحریمہ نہ کہا نماز شروع کر دی، نماز نہیں ہوگی، ایک فرض ساقط ہو گیا. اب اس کے بعد ہم ثنا پڑھتے ہیں. ثنا حدیث سے ثابت ہے، قرآن میں نہیں ہے. ثنا سنت ہے، تعوذ تسمیہ سنت ہے. کوئی شخص نماز کے لیے آیا اور اللہ اکبر کر کے الحمدللہ سورت پڑھا، رکوع میں چلا گیا، نماز ٹھیک ہے، اس میں سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ثنا چھوٹ گئی، سنت چھوٹ گیا. تعوذ تسمیہ چھوٹ گیا، ایک سنت آپ سے رہ گیا. اب اس پر سجدہ سہو لازم نہیں آئے گا. ہاں اس کو معمول نہیں بنانا چاہیے. جب آپ نماز کے لیے آتے ہو اور امام اللہ اکبر کر کے نماز شروع کر دیتا ہے، نماز شروع کرنے کے بعد امام جب خاموش رہتا ہے، ثنا پڑھتا ہے، آپ بھی پڑھیں. لیکن جب امام شروع کر دیتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، پھر جب آپ نماز میں تکبیر تحریمہ کہے تو خاموش کھڑے ہو جائیں. اب ثنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو واجب شروع ہے اس کو سنیں. سورہ فاتحہ نماز میں واجب ہے. اور اس کے بعد قرات کرنا، یعنی قرآن مجید کے چند آیتیں پڑھنا، یا ایک چھوٹی سی سورت پڑھنا، یا ایک بڑی سورت کا ایک آیت، بڑا آیت پڑھنا. قرآن مجید جہاں سے یاد ہو پڑھ سکتے ہو. اور کوشش کریں اس میں ایک ترتیب رکھیں کہ نماز میں کچھ صورتیں ایسی ہو کہ آپ نے نماز کے لیے یاد کر رکھی ہیں اور نماز میں پڑھتے رہتے ہو. کوشش کیا کریں کہ 10 صورتیں تو لازمی یاد ہوں. اور اس میں اس طرح نہ کیا کریں کہ پہلی رکعت میں آپ سورہ فیل پڑھتے ہیں یا سورہ اخلاص پڑھتے ہیں
یا سورہ کوثر پڑھتے ہیں اور دوسری رکعت میں اس کے بعد ایک سورت چھوڑ کر دوسرا سورت پڑھتے ہیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ 2 سورتیں چھوڑیں، جو تیسری سورت ہے وہ پڑھ لیں۔ اگر اس طرح نہ ہو تو 4-5 چھوڑ کے آگے جا کے پڑھ لیں۔ اس طرح نہ ہو کہ ایک سورت پڑھ لیا اس کے بعد ایک سورت چھوڑ کر دوسرا سورت پڑھا، یہ نہ کریں۔ یہ نماز کے اندر جو ہے مکروہات میں سے ہے۔ نماز اس سے ہو تو جائے گی لیکن نماز کا جو اپنا ایک مزہ تھا وہ نہیں رہے گا۔ تو اس لیے نماز شروع ہوئی فرض سے، تکبیر تحریمہ سے۔ اسے تکبیر تحریمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نماز سے پہلے آپ کے لیے کھانا پینا حلال، جیسی نماز کی نیت باندھ لی اب کھانا پینا حرام، بات حرام۔ اسی طرح ادھر ادھر دیکھنا، باتیں کرنا، کسی کو سلام کا جواب دینا، کسی کو جو ہے وہ کسی نہ کسی بات کا جواب دینا، یہ سب کچھ آپ پر حرام ہے، نہیں دینا چاہیے۔ اس کے بعد ثنا پڑھ لیا، سنت ہے، رہ گئی نماز میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو نماز نہیں ہوگی، یا سورت پڑھ لی سورہ فاتحہ نہ پڑھا، یا سورہ فاتحہ پڑھ لیا سورت نہ پڑھا، ان میں سے ایک اگر آپ سے رہ جائے تو آخر میں سجدہ سہو کر لیں، پھر بھی نماز ہو جائے گی۔ اگر سجدہ سہو بھی نہ کیا تو نماز دوبارہ لوٹانا ہوگا۔ اسی طرح رکوع میں جاتے ہیں، رکوع فرض ہے، رکوع نہیں کیا سیدھا سجدے میں چلے گئے، بھول گئے تو آپ کو آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ 2 سجدے کرنے تھے، 3 کر لیے، اس میں زیادہ کر لیا، ایک زیادہ کر لیا، یا ایک سجدہ آپ نے چھوڑ دیا تو آخر میں سجدہ سہو کر لیں۔ اسی طرح یہ فرائض ہیں، یہ تمام تر فرائض ہیں نماز کے اندر۔ سورہ فاتحہ واجب تھا، رکوع فرض ہے، رکوع کے بعد جب اٹھتے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد پڑھتے ہیں، یہ سنت ہے، نہیں پڑھا کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر جاتے ہیں سجدوں کے لیے، ایک سجدے کے لیے جو ہم تکبیر کہتے ہیں سجدے میں چلے جاتے ہیں، یہ ایک سجدہ بھی فرض ہے۔ اس کے بعد اٹھ کر تھوڑا سا بیٹھ جائیں 1-2 سیکنڈ، پھر جا کے سجدے میں۔ اگر آپ اٹھیں گے اور فوراً دوسرے سجدے میں چلے جائیں گے، آپ کا ایک سجدہ ادا ہوا، 2 ادا نہیں ہوئے، آپ کا نماز نہیں ہوا۔ بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ وہ بہت جلد بازی میں ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی تو ایسے ہوتا ہے رکوع سے اٹھتے بھی نہیں ہیں، فوراً جو ہے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر سجدے میں گئے تو ایک سجدے سے اٹھنے کے بعد چلو زیادہ نہ ہو 1 سیکنڈ تو بیٹھ جائے کریں، اس کے بعد پھر سجدے میں جائیں۔ ان کے درمیان اتنا سا فصل ضرور ہونا چاہیے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ میں نے 2 سجدے ادا کیے ہیں۔ اگر 2 نہیں ادا کریں گے، 1 سجدہ ادا کریں گے تو آپ کی نماز میں ایک فرض جو ہے، ایک رکن وہ آپ سے ساقط ہو جائے گا، پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح نماز کے اندر تو یہ فرائض تھے، اور پھر آخر دوسری رکعت میں آپ اتحیات کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، یہ سنت ہے۔ دوسری رکعت میں اتحیات میں بیٹھنا یہ سنت ہے، اور آخری اتحیات میں بیٹھنا یہ فرض ہے۔ قاعدہ آخرہ میں بیٹھنا یہ فرض ہے۔ اگر آپ نہیں بیٹھے یا کھڑے ہو گئے تو آپ نے 5ویں رکعت میں کھڑے ہو گئے یا تیسری رکعت میں کھڑے ہو گئے تو آپ کا یہ فرض جو ہے ساقط ہوا، اور آپ زیادہ دیر اتنی دیر کھڑے رہے کہ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان ربی العظیم اس پڑھنے کے بقدر آپ کھڑے ہو گئے، کھڑے رہے، واپس بیٹھ گئے، آپ پر سجدہ سہو وہ واجب ہوا۔ اگر یہ سجدہ سہو نہیں ادا کیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، یہ نماز دوبارہ ادا کرنا ہوگی۔ مسائل تو بہت زیادہ ہیں، یہ 3 جو اقسام تھے، ایک فرض، سنت، واجب اور سنت، نماز کے اندر بتا دیا کہ کچھ فرائض ہیں، کچھ سنتیں ہیں، کچھ واجبات ہیں۔ اب ہم عشاء کی نماز میں 3 رکعت وتر پڑھتے ہیں، یہ وتر پڑھنا یہ واجب ہے۔ اس کے اندر تیسری رکعت میں ہم بہت ہی اہم مسئلہ ہے، کافی سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ تیسری رکعت میں جب ہم اتحیات پڑھ لیتے ہیں، دوسری رکعت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اب تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر سورت پڑھ لیتے ہیں، پھر یہ تکبیر کہتے ہیں۔ یہ جو تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے۔ اس کے بعد یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں، دعائے قنوت، یہ سنت مؤکدہ ہے، ان سنتوں کی طرح جو زور کی 4 رکعت سنت ہے، اس طرح ہے، اسے چھوڑ نہیں سکتے۔
البتہ اگر کسی کو یاد نہ ہو تو وہ پھر کوئی سی دعا پڑھ لے، وہ پشتو میں اردو میں نہ ہو بلکہ عربی زبان یعنی قرآن کی دعا ہو، ربنا حب لنا، ربنا آتنا فی الدنیا، رب جعلنی، کوئی سی بھی دعا پڑھ لے، یہ دعا اس میں پڑھنا واجب ہے۔ دعائے قنوت سنت مؤکدہ ہے اور دعا پڑھنا واجب ہے۔ اسی طرح پھر جب آپ پڑھیں گے اور آپ کو نہیں آئے گا، نہ دعائے قنوت یاد ہے نہ دعا یاد ہے، تو حدیث میں بہت آسانی آئی ہے کہ وہ شخص جو ضعیف ہے، اسے یاد بھی نہیں ہو رہا، اس کی عمر بھی نہیں ہے، تو اس کو چاہیے یہ پڑھے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، 3 مرتبہ پڑھے۔ یہ بھی یاد نہیں ہو رہا تو اپنے رب کا نام لے، یا رب یا رب 3 مرتبہ لے اور رکوع میں چلا جائے، کوشش کرتا رہے، اسے دعائے قنوت یاد ہو جائے گی، نہیں یاد ہوا تو یہ اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ تو مسائل تو بہت زیادہ ہیں، توڑے توڑے کر کے آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھیں گے کہ وطر کے اندر یہ مسئلہ یاد ہوا، اور نماز کے اندر اگر کوئی بھی رکن آپ سے رہ جائے تو آخر میں سجدہ سہو کر لے، سجدہ سہو نہ کیا تو دوبارہ آپ کو نماز ادا کرنا ہوگا۔ اور نماز کے اندر کبھی کبھی انسان بھول جاتا ہے، اگر امام یا مقتدی دونوں میں سے کوئی شخص اتنی دیر جو ہے وہ نماز کے اندر خاموش رہا، سورہ فاتحہ پڑھ لی، اب سورت یاد نہیں آ رہا میں کون سی سورت پڑھوں، اور اتنی مقدار گزر گئی کہ سبحان رب الاعلیٰ، سبحان رب الاعلیٰ، سبحان رب الاعلیٰ، اتنا وقت گزرا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہوا۔ ایک ایسی نماز تھی کہ جس میں زور سے نہیں پڑھنا تھا، زور سے پڑھ لیا سجدہ سہو واجب ہوا، اور ایسی نماز تھی زور سے پڑھنا تھا، آہستہ پڑھ لیا سجدہ سہو واجب ہوا۔ اور سجدہ سہو ایک حرف سے واجب نہیں ہوتا، 17 حروف سے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن، یہاں تک پڑھ لیا سجدہ سہو واجب ہوا۔ تو یہ بہت سارے مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کو صحیح طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔